حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے والدین کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خلیفہ چہارم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علوم و معرفت کے ایسے سمندر ہیں کہ جن کے کناروں کی حدیں انسانی عقل سے باہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرار شریعت کے رمز شناس، کشور ولایت کے تاجدار، عزم و استقلال و شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت سنائی اور دارین آخرت میں اپنا بھائی بتایا۔ اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد نکاح میں دیا اور من کنت مولا فعلی مولا کا رائے امتیاز بخشا۔ آپ کے ایمان و عمل، زہد و تقوی کا ذکر اور دیگر فضائل و مناقب کا بیان قرآن و حدیث میں وارد ہوا۔ بطور نمونہ چند حدیث اور آیات سامعین کرام کے لیے پیش خدمت ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل قرآن کی روشنی میں، وہ جو اپنے مال میں خیرات کرتے ہیں، رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے۔ آپ نے وہ سب خیرات کر دیے، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک اعلانیہ۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اور ان کی کنیز فضا کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ سا ایک پیمانہ ہے۔ حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ 3 دن پکایا، لیکن اللہ کی آزمائش کے سبب 3 روز جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک دن مسکین آیا اور کھانے کے لیے سوال کیا، دوسرے دن عین افطاری کے وقت ایک یتیم نے کھانے کا سوال کیا، تو تیسرے روز ایک اسیر آیا، اور یوں 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ آخر کی ان دونوں احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ سے دشمنی منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور ہر وہ انسان جو دولت ایمانی سے مشرف ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور بصیرت کا ضرور مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو منور اور مزین کرے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال و ارشادات بلا شبہ دریائے علم و عرفان کے ایسے بے نظیر موتی ہیں جن سے آدمی اپنے اخلاق و کردار کو آراستہ و پیراستہ کر سکتا ہے، اور آپ کی مقدس زبان سے فرمائے گئے کلمات آسمان رشد و ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جن کی روشنی میں چلنے والا انسان کبھی اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا۔ آپ کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال و ارشادات پیش خدمت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وقوف کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا، اور کذاب یعنی جھوٹے کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تجھ پر دور کو قریب کرے گا اور قریب کو دور بتائے گا، اور بخیل کی دوستی سے بچو کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تجھ سے دور بھاگ جائے گا،
اور بدکار کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ معمولی چیز کے بدلے تجھے فروخت کر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً جس قوم نے جنت کے لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی عبادت تاجروں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے عذاب کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی عبادت غلاموں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کی عبادت آزاد شریف لوگوں کی طرح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں کہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنے پروردگار ہی سے امیدیں لگائے۔ جو شخص نہیں جانتا ہے وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرے، اور کم علم آدمی سے جب ایسا مسئلہ پوچھا جو اسے معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ سر جسم کے لیے۔ جب صبر کا دامن چھوٹ جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور جب سر نہیں رہے گا تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اچھے دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بڑا عاجز وہ ہے جو اچھا دوست پا کر اسے ضائع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے دوست تین طرح کے ہیں، تیرا اپنا دوست، تیرے دوست کا دوست، اور تیرے دشمن کا دشمن۔ تیرے دشمن بھی تین طرح کے ہیں، تیرا اپنا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، اور تیرے دشمن کا دوست۔ فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل ہے، اور سب سے بڑی محتاجی تنگ دستی، حماقت و بے عقلی ہے۔ سب سے خطرناک دیوانگی تکبر و غرور ہے، اور سب سے بڑی بزرگی حسن و اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور عیادت کرنے والے کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر صبح کے وقت عیادت کی تو یہ فرشتے شام تک استغفار کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کی تو یہ فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار میں مشغول رہتے ہیں، اور عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی کا ایک واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی کا ایک عالم قائل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، اور اس آیت کے معنی و مطالب کیا ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وضو کے بعد کتنے دنوں تک موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یہ مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسافر پر 3 دن اور 3 رات اور مقیم پر 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امت کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے بے مثال وظائف و علوم بھی بیان فرمائے کہ جن کی برکت سے امت کے افراد کبھی کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونے پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بیماریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کے سد باب کے لیے ایسا حل فرمایا کہ جس کے لیے کسی پیر اور عامل یا بزرگ کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے قرابت داروں اور اپنے جاننے والوں کی ہر بیماری کے علاج کے لیے خود کوشش کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت سے الحمدللہ بفضل خدا ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کی مختلف اقسام ہیں، اور بت پرستی کے خلاف اس سورہ مبارکہ کو جہاد کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں 6ٹھی سورہ ہے جو مکہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ البتہ اس کی چند آیات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ چند آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان روایات سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے طریقے سے، یعنی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تمام آیات ایک ہی جگہ نازل ہوئی ہیں۔ اس بنا پر وہ سب کی سب مکی ہوں گی۔ اس سورت کا بنیادی ہدف اور مقصد دوسری مکی صورتوں کی طرح ہی
تین اصولوں توحید، نبوت اور قیامت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جن روایات میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کی گئی ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورت انتہائی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی سورت ہے۔ جو شخص یہ سورہ مبارکہ ہر روز تلاوت کرتا ہے اس کے لیے مشکلات اور بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بے تحاشا رزق و مال و دولت کے اسباب اسے مہیا ہوتے ہیں۔ اس کے والدین جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ جن مرحوم والدین کی پہلے سے بخشش و مغفرت فرما دی گئی ہو، جنت میں ان کے درجات اس سورت کی برکت سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ انعام ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ سورہ انعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اسے لے کر نازل ہوئے تھے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھے اس کے سائے میں اس کی روح سرچشمہ توحید سے سراب ہو، تو وہ تمام فرشتے جو اس سورت کو لے کر زمین پر اترے تھے، یعنی 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، یعنی اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس سورت کی آیات میں غور و فکر کرنے والے مسلمانوں کی روح میں سے ہر طرح کا نفاق اور گندگی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے کانوں کو سننے والا، آنکھوں کو دیکھنے والا اور دلوں کو دانا بنا دیتا ہے، وہ دانا بنا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس صورت سے صرف اس کے الفاظ پڑھنے پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی ذات اور خاص مشکلات کے حل کے لیے طویل و عریض تقریبات اور نشستیں منعقد کرتے ہیں جنہیں ختم انعام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان تقریبات میں سورت کے مضامین میں غور و فکر کیا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی شخصی و ذاتی مشکلات حل ہوں گی بلکہ ان کی عمومی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ بہرحال اگر الفاظ پر غور نہ بھی کیا گیا ہو اور صرف بطور وظیفہ ہی سورہ انعام کو پڑھا جاتا ہو تب بھی اس سورہ مبارکہ کی فضیلت مسلمہ ہے۔ اس کے اذکار و اوراد یعنی اسے بطور وظیفہ کرنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں رہتا، لیکن اگر اس کے الفاظ پر غور کیا جائے تو سونے پر سہاگا ہے، اور ایسے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں جو سورہ انعام کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ اس سورت کی برکت سے ہر اس مریض کو جسے ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے بہت ہی آسان وظیفہ ہے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ عمل ہر لا علاج مرض سے شفا پانے والا عمل ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ انعام کو، جو کہ قرآن کریم کی چھٹی اور مکی صورت ہے، یہ قرآن پاک کے 7ویں اور 8ویں پارے کے اندر موجود ہے، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اس کو پڑھ کر جس مریض پر بھی دم کیا جائے گا یا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مریض کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ الانعام جو کہ قرآن کریم کی صورت ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو کم از کم 40 دن تک یہ عمل کر کے اس پانی کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے بلڈ پریشر، شوگر یا اس قسم کی بیماریوں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس کو علاج کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ علاج بھی ضرور کریں، قرآن کریم سے بھی اپنا علاج ضرور کیا کریں، ساتھ ساتھ بے شک ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، لیکن قرآن کریم کا علاج آپ کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم سے کی اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یونان کا ایک بہت بڑا طبیب اس نے سوچا کہ مدینہ طیبہ میں آ کر ایک طبیب خانہ کھولوں تو اسے وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا، اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا، تو بہت ہی مجبور ہو کر مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھے 1-2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان صحابہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری
جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سر درد سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری سے اللہ پاک اسی طرح سے شفا عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا طبیب قرآن کو بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح پوری فرمائے کہ انہیں کسی کے سامنے دست سوال بلند نہ کرنا پڑے، اور بیماریوں سے ہم سب کو اس طرح سے شفا عطا فرمائے کہ ہمیں کسی ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور ٹائپ کریں، اور میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے سبب دوسروں کا بھی بھلا ہو، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔